تو زمین سے جو غذائیں نکلتی ہیں، زمین میں سے جو غذائیں نکلتی ہیں وہ زمین کا سطح اور نچوڑ لے کر نکلتی ہیں۔ وہ غذائیں انسان کھاتا ہے تو بدن میں بلڈ بنتا ہے، خون۔ وہ دوسرا مرحلہ آیا، مٹی کا سطح، سلالہ، خون۔ پھر خون مادہ بنتا ہے، پھر مادہ رحم مادر میں پہنچتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ خون بستہ بنتا ہے، جیسے کلیجی ہوتی ہے ایسا خون بستہ بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید تاگے پیدا ہوتے ہیں، جو ہڈیاں بنتی ہیں۔ جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، وہ گوشت کی بوٹی میں وہ ساری ہڈیاں بنتی ہیں۔ پھر جو باقی گوشت رہا وہ ان ہڈیوں پر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اور پورا انسان ڈھانچہ بن کر باڈی تیار ہو گئی۔ تب اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور فرشتہ عالم ارواح سے وہ روح لا کر بچے میں ڈال دیتا ہے جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے۔ اور عورت رات میں سوتی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھتی ہے تو پیٹ میں بچہ گھوم رہا۔ کب پیدا ہو گیا اللہ جانے، کب پیدا ہو گیا، پیدا نہیں ہوا، وہاں سے ٹرانسفر ہوا۔ نیست سے ہست تو بنا ہے، جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تب ان کی ساری اولاد پیدا کی جا چکی ہے، اور عالم ارواح سے اب عالم اجساد میں آیا۔ عالم اجساد میں ماں کے پیٹ میں زندہ ہونے کے بعد 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، تاکہ وہ بچہ دنیا میں آئے تو دنیا کی آب و ہوا برداشت کر سکے۔ اسی لیے جو بچہ ہاسپٹل میں قبل از وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈبہ ہوتا ہے آرکیوبیٹر، اس ڈبے میں رکھ کر ڈبہ بند کر دیتے ہیں۔ اس ڈبے کے اندر ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ کا۔ پھر مقررہ مدت کے بعد ڈبہ کھول کر بچے کو نکالتے ہیں تو بچہ زندہ رہتا ہے، اور اگر آرکیوبیٹر میں نہ رکھا جائے تو بچہ مر جائے۔ بہرحال ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ عالم ارواح اور عالم اجساد کے بیچ کا بیریئر ہے، برزخ ہے، اور پریپریشن کے لیے ہے۔ آخر عالم ارواح سے سیدھا عالم اجساد میں نہیں آتا، برزخ میں آتا ہے، 4 مہینہ اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر آگے بڑھایا جاتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے پیدا ہوتا ہے، ہم اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھتے، یہ فارسی لفظ ہے۔ پیدا کے معنی ہے ظاہر ہوتا ہے، یعنی نتھنگ سے تھنگ نہیں بنا، اور نتھنگ سے تھنگ تو بہت پہلے بن چکا تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جو عالم ارواح کی بات آپ کہہ رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن و حدیث پر تو مومن کا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، مگر وہ عالم ارواح کا جو وجود ہمارا ہے وہ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے اپنا تجلی دکھائی تھی اور اپنی معرفت کروائی تھی، وہ سوال کیا تھا اور ہم نے جواب دیا تھا، یہ تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طالب علم جو مدرسے میں 8 سال پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں جو 16 سال پڑھتا ہے، پڑھ کر نکلتا ہے تو سب تفصیلات بھول جاتا ہے، کس وقت پڑھا، کس سال پڑھا، کس دن پڑھا، کس گھنٹے میں پڑھا، کس استاد سے پڑھا، اس نے کیا بیان کیا، سب بھول جاتا ہے۔
لیکن وہ جو 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے اس سے جو استعداد بنی ہے ایبیلٹی، وہ ایبیلٹی باقی رہتی ہے۔ 16 سال جو یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو اس سے جو استعداد بنی ایبیلٹی وہ باقی رہتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ پڑھا ہے، چاہے پڑھنا یاد نہ ہو، تفصیل یاد نہ ہو، لیکن پڑھا ہے، دلیل یہ ہے کہ استعداد باقی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دلیل یہاں ہے، ہر انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور آڑے وقت میں جب چاروں طرف سے آسرے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کی پہچان دل میں ہے، یہ دلیل ہے کہ کبھی اللہ کو پہچانا ہے۔